انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہر نبی نے اور اوصیاء و ائمہ اطہار علیہم السلام میں سے ہر امام و وصی نے اپنے عہد میں اپنے زمانے کے لوگوں کو تقوی کی تعلیم دی ہے، تقوی کے مطابق ان کی تربیت کی ہے اور تقوی کے مطابق ان کو زندگی بسر کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ ہم قرآن کریم میں بھی انبیاء کرام کے حالات کو قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، ان میں تعلیم تقوی و ترغیب تقوی مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور ائمہ اطہار علیہ السلام میں ہر ہستی نے اپنے عہد میں تعلیم و ترغیب تقوی کا اہتمام کیا ہے، جن میں بہت نمایاں تقوی کی تفصیل و تفسیر حضرت امام سجاد زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ بائیں کہ آپ کا دور امامت دشوار ترین تاریخ کا دور ہے، لیکن امام نے اس تمام تر دشواری کے باوجود اصل جو مأموریت ہے امامت کی اور فریضہ ہے امامت کا، اسے بھرپور طریقے سے احسن طریقے سے انجام دیا ہے، بلکہ بہت نمایاں ہے۔ امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام کا اہتمام تقوی کے متعلق، اور جس کا ثبوت اور دلیل صحیفہ کاملہ، صحیفہ مبارکہ سجادیہ ہے، جو امام علیہ السلام نے زندگی بھر تقوی جیسے خود اختیار کیا اور اپنے اہل خاندان کو، اہل بیت کو تقوی پر کاربند کیا، اور امت کو جس تقوی کے منہج کی طرف رہنمائی کی، وہ ان دعاؤں میں اور مناجات کے اندر موجود ہے، جو عظیم ذخیرہ ہے۔ آج امت کے پاس ہر چند اس کی طرف بھی رغبت نہیں ہے، بلکہ شناخت بھی نہیں ہے، اور یہ مومنین کے معمول کا جز و حصہ نہیں ہے، فراموش شدہ اور متروک منابع میں سے ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم مہجور ہے، خود قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن مہجور ہے، اور لوگوں کی زندگیاں، بے تقوی زندگیاں دلیل ہے کہ قرآن متروک اور مہجور ہے۔ ہر چند قرآن کا ذکر ہے، قرآن کثرت سے طباعت ہو کر موجود ہے اور کسی حد تک پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن نظام قرآن اور خصوصاً تقوی قرآن کریم کا یہ عملی زندگی میں مشاہدہ نہیں ہوتا۔ تقوی کے بغیر مذہب، تقوی کے بغیر مسلک، تقوی کے بغیر فرقہ، تقوی کے بغیر رسومات، تقوی کے بغیر علوم، تقوی کے بغیر سیاست، یہ جو وحشتناک حد تک آج ہمیں نظر آتے ہیں، اور بغیر تقوی کے مذہب بے دینی سے بدتر ہو جاتا ہے، کہ تقوی ہو، مذہب ہو، تقوی نہ ہو، دین ہو، تقوی نہ ہو،
فرقہ ہو تقویٰ نہ ہو، رسومات ہوں تقویٰ نہ ہو، تعلیم ہو تقویٰ نہ ہو، یہ دین و مذہب و فرقہ لادینیت سے بہت بدتر اور مضرتر ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابھی ہے۔ آج ہم دیکھیں مسلمان ممالک میں مسلمانوں کی تمام مشکلات اسی بے تقوی مذہب کی وجہ سے ہیں، بے تقوی دین کی وجہ سے ہیں، اور بے تقوی علماء کی وجہ سے ہیں، جو فتنے ڈالتے ہیں، تفرقے ڈالتے ہیں، دشمنیاں پیدا کرتے ہیں، عداوتیں بڑھاتے ہیں امت کے اندر، اور اس کو ایک بڑا مقدس فریضہ سمجھ کر اور اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے اجر و ثواب کے بھی متمنی ہوتے ہیں کہ جتنا تفرقہ ڈالتے ہیں، جتنا فتنہ ڈالتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ انہیں اجر بھی دے۔ اس حد تک بے تقوی زندگی نے ان کو اندھا کر دیا ہے، احمق بنا دیا ہے کہ مذموم کام کر کے اور اللہ تعالیٰ کے مبغوض کام کر کے ان پر اللہ سے اجر مانگتے ہیں۔ صحیفہ کاملہ ایک نادر نایاب تربیتی نصاب ہے عام انسان کی زندگی کا، جس حالت میں بھی ہو۔ یہ مختص نہیں ہے علماء کے لیے، اور یہ مخصوص نہیں ہے محققین اور اسکالرز کے لیے، بلکہ ہر وہ انسان جو بندگی خدا چاہتا ہے اور عبد بننا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے عبدیت کا، بندگی کا نصاب ہے۔ لیکن چونکہ ان مواد پر انسان کو معاوضے نہیں ملتے، فیسیں نہیں ملتی، دنیا نہیں بنتی، کاروبار نہیں چلتا، اس لیے نہج البلاغہ، قرآن، صحیفہ کاملہ موجود ہوتے ہوئے مہجور اور متروک ہیں، اور قرآن کے بغیر زندگی فسق و فجور ہے، نہج البلاغہ کے بغیر زندگی گمراہی و ضلالت ہے، اور صحیفہ کے بغیر زندگی یہ ہلاکت ہے۔ جس زندگی میں صحیفہ کاملہ نہ شامل ہو روزمرہ امور کے اندر، وہ ہلاکت محض ہے اور جہنم محض ہے، اس کی زندگی بھی جہنم ہے جو صحیفہ کاملہ کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہا۔ امام سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دشوار ترین دور میں، جس کا ہم ادراک و احاطہ نہیں رکھتے، کیا دشواری تھی امام سجاد علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصائب کا آغاز محرم میں 2 محرم کو شروع ہوا، 10 محرم کو ختم ہو گیا، یا 40 پہ ختم ہو گیا مصائب۔ اس لیے ہمیں امام سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور امامت کی دشواری کا کوئی علم نہیں ہے، اور کوئی منبع نہیں ہے جو عوام کو متوجہ کرے، بتائے کیا دور تھا وہ، اور جانا بھی نہیں چاہتے، چونکہ جب وہ دشواری سامنے آتی ہے تو اس میں انسان خود شرمندہ ہوتا ہے۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ہم اس باب کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس مجموعہ صحیفہ میں بندگی خدا کے لیے جو منہج امت کو بتایا ہے، رہنمائی کی یہ تعلیم دی ہے کہ انسان کا رابطہ اللہ کے ساتھ کیسے ہو۔ ہم دعا کو عموماً گدائی سمجھتے ہیں، دعا کرنا یعنی مانگنا۔ صحیفہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، یعنی مانگنے کی کتاب ہے، منگتوں کی کتاب ہے، مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو ضرورت نہیں سمجھتے، جن کے پاس سب کچھ ہے وہ تو سمجھتے ہمارے پاس ہے، ہم کیا مانگیں۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے
مانگنے کے بجائے جہاں سے دنیا کو مل رہے ہیں ہم وہاں سے لیں۔ دعا اللہ سے رابطے کا نام ہے، اللہ سے مانگنے کا نام نہیں ہے، اللہ سے رابطہ ہے، حقیقی رابطہ، عینی رابطہ، نہ ذہنی اور تصوراتی رابطہ، حقیقی رابطہ، قلبی رابطہ اور واقعی رابطہ اللہ سے، اس کو دعا کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے انسان کے ساتھ اور انسان کا رابطہ اللہ کے ساتھ، یہ دعا ہے۔ اور باقی ساری باتیں اسی رابطے پر منحصر ہیں کہ اگر انسان کا رابطہ اپنے رب سے ہے، شعوری رابطہ ہے، اللہ کا تو ہے رابطہ، کٹتا نہیں ہے، لیکن انسان کا رابطہ، انسان کی جانب سے اپنے رب کے ساتھ رابطہ، یہ کم برقرار ہوتا ہے، بلکہ انسان شاید بڑے زندگی کے ایام میں اور اوقات میں متوجہ ہی نہیں ہوتا رب کی طرف، رابطہ تو دور کی بات ہے، اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا کہ میں رب بھی رکھتا ہوں اور میرا رب موجود ہے اور میری ہر چیز اس رب کی جانب سے ہے۔ غفلت انسان کا لباس بن جاتا ہے، انسان کی زندگی کا وتیرہ بن جاتا ہے، اور غافل انسان رب سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے رب سے، اپنے رب کے ساتھ رابطہ قائم کر لے، باقی تمام امور وہ اس رابطے کے اندر آ جاتے ہیں۔ سر، راز، ساری چیزوں کا یہی رابطہ ہے، اور اس کی چابی، رابطے کی چابی دعا ہے، یہ تعلق دعا سے قائم ہوتا ہے۔ ان دعاؤں میں پانچویں دعا امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس دعا میں ہے وَكَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام لِنَفْسِهِ وَأَهْلِ وِلَایَتِهِ، اپنے لیے دعا ہے اور اہل ولایت کے لیے، جو ولایت امام کے اندر ہیں، جو ولایت امام کے معتقد ہیں، پیروکار ولایت ہیں، ان پیروان ولایت کے لیے دعا ہے، یعنی منشور ہے۔ دعا کا مطلب یہ نہیں کہ مانگ رہے ہیں، امام اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں اور کچھ اپنے ماننے والوں کے لیے مانگ رہے ہیں، یعنی منشور ہے، نصاب ہے، دستور ہے، جو خود جس طریقے سے رب کے ساتھ امام کا رابطہ ہے، وہی اہل ولایت کو اور اپنے پیروکاروں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ اس دعا کا یہ ہے، یا من لا تنقضی عجائب عظمتہ صلی علی محمد وآلہ وسلم واحجبنا عن الالحاد فی عظمتک، ویا من لا تنتہی مدت ملکہ صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ پاکستان میں نہج البلاغہ اور صحیفہ کی طباعت متعدد دفعہ ہو چکی ہے، لوگ خریدتے بھی ہیں، کم و بیش ہر گھر میں یہ دو کتابیں ہوتی ہیں، لیکن ہاتھ نہیں لگاتے ان کو، اور اگر پڑھتے تو انہیں اندازہ ہو جاتا کہ اس میں کتابت کی، ٹائپنگ کی غلطیاں ہیں، ترجمے کی بھی اور عربی متن کی بھی، اور وہی غلط متن بار بار چھاپتے ہیں، بلکہ چونکہ کاروباری مقاصد کے لیے چھاپتے ہیں۔ نہج البلاغہ چونکہ تبرکاً ہر آدمی نے رکھنی ہے، گھر میں خرید کے رکھنی ہے اس نے، تو اس لیے کاروباری لوگ، پبلشرز، تجارتی لوگ، یہ ہر ایڈیشن جو اگلا نیا چھپتا ہے وہ پہلے سے زیادہ غلطیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور چونکہ پڑھتے نہیں ہیں نہ علماء نہ غیر علماء، ان غلطیوں کی نشاندہی بھی نہیں کرتے کہ کتنی غلطیاں ہیں متون کے اندر اور کتنی غلطیاں ہیں ترجمے کے اندر۔ بہترین ترجمہ صحیفہ کا نہج البلاغہ کی طرح حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور کتابوں میں جو ترجمے ہیں اور متن ہے عربی، دونوں میں ٹائپنگ کی فراوان غلطیاں ہیں۔
وَيَا مَنْ لَا تَنْتَهِي مُدَّةُ مُلْكِهِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاعْتِقْ رِقَابَنَا مِنْ نِقْمَتِكَ وَيَا مَنْ لَا تَفْنَى خَزَائِنُ رَحْمَتِهِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ لَنَا نَصِيبًا مِنْ رَحْمَتِكَ وَيَا مَنْ تنقطع دون رؤيته الأبصار صل على محمد وآله وسلم ودننا إلى قربك ويا من تصغر عند خطرة الأخطار صل على محمد وآله وكرمنا عليك ويا من تظهر عنده بواطن الأخبار صل على محمد وآله ولا تفضحنا لديك. یہ یہاں تک بہت خوبصورت ہے دعا، ہر جملہ بہت گہری تفسیر رکھتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولا تفضحنا لدیک. اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنے نزدیک رسوا نہ کرنا، اللہ کے سامنے رسوائی سے بچا ہمیں. اے رب، اے پروردگار، تیرے سامنے ہم رسوا نہ ہوں. ہم لوگوں کے سامنے رسوائی سے کتنا بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے عیوب، ہمارے عیب، ہماری غلطیاں، ہمارے جرائم یہ لوگوں کے سامنے نہ کھلیں، خصوصاً وہ عیب جن کے بعد انسان کی عزت آبرو ختم ہو جاتی ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، تیری بارگاہ میں ہم رسوا نہ ہوں، اس رسوائی سے ہمیں بچا. اللہم اغننا عن ہبۃ الوہابین بہبتک. اے پروردگار، تو ہمیں اپنے ہبہ سے، اپنی عطا سے مخلوق کے اندر عطا کرنے والوں کی عطا سے بے نیاز کر دے، غنا دے دے ہمیں، کہ ہم تیرے ہبہ کے نتیجے میں، تیرے ہبہ کے توسط سے، ہبہ وہ عطیہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے بلا معاوضہ، اجر کے طور پر نہیں دیا جاتا، کسی چیز کے اجرت کے طور پہ نہیں دیا جاتا، بلکہ دینے والا اپنی بخشش، اپنے کرم، اپنے جود اور اپنی ہستی اور ذات کو دیکھتے ہوئے کسی دوسرے کو کچھ عطا کرتا ہے، اسے ہبہ کہتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، تیرے ہبہ سے ہم تیری مخلوق کے ہبہ سے بے نیاز ہو جائیں. اس طرح ہماری زندگی بنا، اس طرح سے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم فقط تیری بخشش اور تیرے ہبہ اور تیرے عطیہ سے دوسرے سب کے عطیہ سے بے نیاز ہو جائیں. ہمیں اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے. وقفنا، یہ اب یہاں اس نسخے میں غلط لفظ لکھا ہوا ہے، واشت القاطعین نہیں ہے، وقفنا. قطع القاطعین ظاہراً اس عبارت میں اس طرح سے ہے، وَأَن صلۃ القاطعین ہونا چاہیے لفظ. اس عبارت میں غلط لکھا ہوا ہے اس کتاب میں جو صحیفہ سجادیہ کی چھپی ہوئی ہے، اور امامیہ کتب خانہ مغل حویلی نے یہ نسخہ چھاپا ہوا ہے، اندرون موچی دروازہ لاہور، تصحیح کے بغیر. وقفنا صلۃ القاطعین بصلتک. اور اے پروردگار، تو ان لوگوں کے
یا قط القاطعین بھی شاید ہو لفظ، اب میرے ذہن میں نہیں ہے دوسرے صحیح نسخے کی عبارت کیا ہے۔ اے پروردگار، جو لوگ ہم سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، اپنا رابطہ ہم سے منقطع کر لیتے ہیں، قطع تعلق ہیں، ان سے ہمیں بے نیاز کر دے تو اپنے تعلق کے ذریعے، اپنے ساتھ رابطے کے ذریعے ہمیں ان لوگوں سے بے نیاز کر دے جو ہم سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ حتی لا نرغب الی احد معاہ یا معاک بذالک، یہ پوری عبارت ہی غلط ہے، اگر دوسرا کوئی نسخہ ہے صحیفہ کا وہ لے آئیں، یہ پورا متن ہی غلط لکھا ہوا ہے۔ حتی لا نرغب الی احد معاہ بذالک، تیرے رابطے کے بعد ہم رغبت ہی نہ رکھیں تعلق اور رابطے کی کسی کے ساتھ۔ ہم معمولاً خواہاں ہوتے ہیں، رابطوں کے خواہاں ہوتے ہیں، حکمرانوں کے ساتھ رابطہ، افسروں کے ساتھ رابطہ، بیوروکریسی کے ساتھ رابطہ، پولیس کے ساتھ رابطہ، وزیروں کے ساتھ رابطہ، منسٹروں کے ساتھ رابطہ، اسمبلی ممبران کے ساتھ رابطہ، سرمایہ داروں کے ساتھ رابطہ، بڑی شخصیات کے ساتھ رابطہ۔ ہر آدمی خواہاں ہوتا ہے اور بڑا اس کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہے، کامیابی سمجھتا ہے کہ میرا کتنا وسیع رابطہ ہے۔ رابطہ نہ ایمانی تعلق یا سماجی معاشرتی تعلق، مفادات کا تعلق مراد یہ ہے، یعنی مفادات کی خاطر ہم خواہاں ہوتے ہیں روابط کے۔ ویسے تو اسلامی روابط، برادرانہ روابط، اخوت کے روابط، انسانی روابط، یہ تو دین کا حکم ہے، یہ حتماً قائم کرنے اور قطع نہیں کرنا۔ جیسے خاندان کے ساتھ روابط، صلہ رحمی، ارحام کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ روابط، یہ دین کا حکم ہے۔ لیکن مفادات کے لیے کہ ان لوگوں سے ہمارا رابطہ ہو، یہ رابطہ کسی کام آئے گا، ہماری کوئی مشکل اس رابطے سے حل ہو جائے گی، مشکل کشا رابطے، عموماً یہ اس غرض سے ہم رابطے رکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، تیرے ساتھ رابطہ اتنا وسیق گہرا ہو جائے کہ ہمیں رغبت ہی نہ ہو تیرے علاوہ کسی اور کے ساتھ رابطہ رکھنے کی، نہ کہ ہم رابطے کے لیے محتاج نہ ہو، رغبت ہی نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی بے نیازی انسان کے اندر یہ ہے، رغبت نہ ہو، دنیا کی طرف رغبت نہ ہو، منصب کی طرف رغبت نہ ہو، شہرت کی رغبت نہ ہو۔ زہد اسی کو کہتے ہیں، رغبت کا خاتمہ، کہ انسان کے اندر رغبت نہ ہو ان چیزوں کی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس دنیا نہیں ہے یا لیکن رغبت بہت شدید ہے دنیا کی، حرص اسی شدید رغبت کو کہتے ہیں، ہوس کو کہتے ہیں، اور آرزو کو کہتے ہیں جو چھپائی نہ جا سکے۔ جیسے پیاسا آدمی، پیاس ہے شدید، اس کو پانی نہیں مل رہا اور اپنی پیاس چھپا نہیں سکتا۔ اگر آپ اسے پوچھیں، ممکن ہے زبانی طور پر کہے نہیں پیاس نہیں لگی ہوئی، لیکن اس کے خشک لب بتاتے ہیں اس کو پیاس ہے، منہ کی خشکی، گلے کی خشکی بتاتی ہے اسے پیاس ہے، اس کے تلفظ الفاظ کی ادائیگی بتاتی ہے اس وقت شدید پیاس ہے، چہرے کے اس کے خد و خال بتاتے ہیں کہ اس کو پیاس ہے شدید۔ یعنی پیاس بعض اوقات اتنی غلبہ انسان کے اندر پا لیتی ہے کہ چھپانے سے نہیں چھپتی۔ بھوک بھی ایسے ہے، کئی دفعہ ہم تکلفاتی طور پر کسی کو کہہ دیتے ہیں، آپ تکلفاتی طور پر پوچھتے ہیں کھانا کھائیں گے، وہ شدید بھوکا ہوتے ہوئے بھی چونکہ خوددار آدمی ہے، خوددار ہے، اس لیے چھپا لیتا ہے اپنی بھوک کو، کہتا ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھانا۔ قناعت اسی چھپانے کو کہتے ہیں، ضرورت چھپانے کو قناعت کہتے ہیں۔
اگر وہ قانی انسان ہے، خوددار آدمی ہے، تو عموماً اپنی بھوک یا ضرورت چھپاتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ بھوک اتنی شدید ہوتی ہے چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کی خواہش، آرزو، اس کو کبھی انسان چھپانا چاہتا ہے اور یہ چھپانے سے نہیں چھپتی، کوشش کرتا ہے انسان اس کو پنہان رکھے لیکن چھپتی نہیں ہے۔ اگر آرزو شدید ہو اور نہ چھپے، اس کو عربی زبان میں حرص کہتے ہیں، یہ حریص انسان ہے، اور یہ آرزو انسان کی رغبت ظاہر ہو جاتی ہے، ٹپک پڑتی ہے کہیں نہ کہیں سے، اگر نہ بھی انسان اس کے مطابق عمل نہ بھی کرے تو رغبت اپنی نہیں چھپا سکتا۔ ہم جو خواہشات رکھتے ہیں اور ان کی شدید رغبت ہمارے اندر ہے، یہ ہم پنہان نہیں کر سکتے، رغبتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مثلا بعض لوگ ہیں ان کے تعلقات نہیں ہیں، سیاسی تعلقات، مالی تعلقات، مادی تعلقات، مفاد پرستی والے تعلقات مراد ہے، انسانی تعلقات، صلہ رحمی والے تعلقات، یہ سب کے ہونے چاہیے، یہ لازم ہے اور واجب ہیں۔ قرآن کریم کا بھی حکم ہے کہ جو لوگ قطع تعلق کرتے ہیں ان مواقع پر جن میں تعلق کا اللہ نے حکم دیا ہے، امر کیا ہوا ہے، وہ تعلقات کاٹنا حرام ہے، جرم ہے۔ ینقضون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن تعلقات کے قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ ان تعلقات کو کاٹ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، نقص کر دیتے ہیں، یہ مجرم ہیں۔ وہ تعلقات رکھنے ہیں اقربا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، ہر اس جگہ جہاں آپ کا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق قائم رہے۔ امام جن تعلقات سے بے رغبتی مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ خدایا رغبت ہی ختم کر دے، مفادات کی کے تعلقات ہیں، وہ تعلقات جن کے پیچھے مفاد کار فرما ہوتا ہے، جن کے پیچھے کوئی ہوس کار فرما ہوتی ہے، ان تعلقات کی رغبت ہمارے اندر ختم کر دے۔ کس طرح ختم ہو؟ جب تعلق اللہ کے ساتھ، ذات غنی کے ساتھ، اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ایک اسم مبارک اسم غنی ہے، تو جب انسان غنی سے جب تعلق قائم کرتا ہے تو پھر دوسروں سے تعلق کی رغبت ہی انسان سے ختم ہو جاتی ہے۔ دوسروں کی تعلق کی رغبت کیوں ہے ہمارے اندر؟ مفادات کی خاطر، چونکہ اصل جو منبع ہے انسان کا وہ انسان کو معلوم نہیں۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے، یہاں ایک اصطلاح عام استعمال ہوتی ہے، آپ سنتے ہیں بعض اوقات، اکثر لا علم لوگ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھی علماء اور صاحبان معرفت بھی یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، فقیر کی۔ بعض اوقات تو آپ ایسے پاکستان میں دیکھتے ہیں ایک طبقہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فقیر ہیں، اور فقیر کا لفظ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم جماعت فقراء ہیں، ہمارا مسلک فقر ہے، ہم شیعہ سنی کی تقسیم میں نہیں آتے، ہم فقیر ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ جو اصطلاح ہے فقر کی، جو یہ صوفیاء یا صوفی رجحان رکھنے والے افراد اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ قرآن کریم سے اصطلاح لی گئی ہے۔ یہ اردو والا فقر اور اردو والی فقیری نہیں ہے۔ اردو میں فقیر کہتے ہیں گدھا، محتاج، اور اس شخص کو جو لوگوں سے مانگتا ہے، فقیر۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ، انسان کو فرمان ہے کہ تم فقیر الی اللہ ہو، تم فقر ہو اور اللہ هو الغنی، فقیر یعنی تم فقط غنی کے محتاج ہو، تمہاری ضرورت، تمہاری احتیاج فقط غنی ہے، غنا ہے۔ فقیر کا محتاج نہیں ہوتا، فقیر غنا کا، غنی کا محتاج ہوتا ہے، اور غنی ذات خدا ہے۔ اس لیے ہم جتنے بھی تعلقات قائم کرتے ہیں ان تعلقات سے ہمارے اندر بے نیازی پیدا نہیں ہوتی اور مزید رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے پیسہ ہے، آپ پوری دنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں دیکھیں گے جو پیسے کا چاہنے والا ہو، رغبت رکھتا ہو اور کسی مبلغ پر قانع ہو جائے کہ اس سے زیادہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، اگر اسے دیں بھی تو واپس کر دے۔ ایسے افراد نہیں ملیں گے۔ ممکن ہے بعض یہ کام کریں، پہلے اللہم اغننا عن ہبت الوہابین بہبتک وکفنا وحشت القاطعین بصلتک حتی لا نرغب الی احد بذالک۔ یہ نسخہ فارسی، یہ بھی اردو کا ہی ہے لیکن ٹھیک ہے، یہ دار القرآن نے چھاپا ہے یہ نسخہ، یہ تصحیح شدہ ہے۔ رغبت ہوتی ہے، قناعت کی وجہ سے انسان کسی سے کچھ لیتا نہیں ہے یا ہاتھ نہیں بڑھاتا، قناعت کی وجہ سے۔ قناعت کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی ضرورت، پنہان کی گئی ضرورت، جس کا انسان اظہار نہیں کرتا۔ اس قناعت کے نیچے رغبت ہوتی ہے، صرف انسان ہاتھ نہیں پھیلاتا، مانگتا نہیں ہے، چھپا لیتا ہے، لیکن رغبت موجود ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے اندر رغبت ہو لیکن قناعت کی وجہ سے میں رغبت کو پنہان کر لوں۔ قناعت مقنعہ سے ہے، مقنع سر ڈھانپنے کے کپڑے کو کہتے ہیں، اور قناعت آرزو چھپانے کی ارادے کو کہتے ہیں، یا حالت کیفیت کو کہتے ہیں، جس سے انسان اپنی آرزو چھپا لیتا ہے۔ بعض لوگ نہیں چھپا سکتے، جو ہی دل میں اٹھتی ہے فوراً زبان پہ لے آتے ہیں، فوراً ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ بعض کے اندر یہ رغبت ہوتی ہے لیکن اسے اظہار نہیں کرتے، یہ قناعت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، میں تیرے ساتھ رابطہ ہو، تو ذات غنی ہے، اور غنی کے ساتھ رابطہ انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ محتاج کے ساتھ، حریص کے ساتھ رابطہ انسان کو حریص کر دیتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، جس طرح کے شخص کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوگا آپ ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اگر آپ حریص، طماع انسان جس کے اندر شدید طمع ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھیں، ذہنی یا عملی جسمانی، آپ بھی حریص ہو جائیں گے، طماع ہو جائیں گے۔ آپ قناعت پسند انسان کے ساتھ تعلق رکھیں، اس کی صفت آپ کے اندر آ جائے گی، آپ قانع ہو جائیں گے، آپ کے اندر بھی قناعت آ جائے گی۔ آپ صبور انسان کے ساتھ تعلق رکھیں تو آپ کے اندر بھی صبر آ جائے گا۔ آپ اگر جزو انسان، بے صبرا، آہ واویلا کرنے والا، جو چھوٹی سی بات پر بھی شور مچاتا ہے، اس کے ساتھ رابطہ رکھیں، آپ کا صبر بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم رغبت رکھنے والے، راغبین دنیا کے ساتھ تعلق رکھیں گے، خود ہی ہمارے اندر یہ رغبت پیدا ہو جائے گی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، تو غنی کر دے ہمیں، اغننا، ہمیں غنی کر دے، ہم فقراء کو جو تیرے محتاج ہیں، تیرے ساتھ مرتبط ہیں، تو ہمیں غنی بنا دے، ان ہبت الوہابین بہبتک،
تیرے ساتھ رابطہ ہمیں دنیا کے وہابین، وہاب ہبہ کرنے والے کو کہتے ہیں، وہاب ہبہ کرنے والے، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے وہاب۔ ابھی پاکستان میں سمجھتے ہیں لوگ کہ وہابی سے وہاب نکلا ہے، اور وہاب نام بھی نہیں رکھتے، چونکہ وہابی مسلک ایک شخص سے منسوب ہے محمد ابن عبد الوہاب کے ساتھ، تو اس وجہ سے ان کو وہابی کہتے ہیں۔ اس کے باپ کا نام وہاب تھا، عبد الوہاب، اس مذہب کو وہابی کہتے ہیں، اور وہابی لفظ ہی منفور ہو گیا ہے ان کے عقائد یا ان کے اعمال کی وجہ سے، بلکہ اب خود جو وہابی ہیں وہ بھی پسند نہیں کرتے۔ ایک بزرگ عالم دین انہوں نے مجھ سے باقاعدہ شکوہ کیا ہے، بلکہ مجلس میں بھی کہا ہے انہوں نے کہ جس طرح شیعوں کو رافضی کہا جائے تو پسند نہیں کرتے، اسی طرح اہل حدیث کو وہابی کہا جائے تو یہ پسند نہیں کرتے، یعنی خود وہ بھی اچھا نہیں سمجھتے اس لفظ کو، وہ اس مسلک یا مذہب یا جو ہے اس کے بارے میں ذہنیت۔ لیکن وہاب عربی زبان میں ہبہ کرنے والے کو کہتے ہیں، جو شخص ہبہ کرتا ہو وہاب ہے۔ اور بعض لوگ ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، حکام ہیں، حکمران ہیں، سرمایہ دار ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اپنی اچھی اخلاقی صفات کی وجہ سے، یا بعض لوگ کسی مفاد کی خاطر دوسروں کے اوپر بذل و بخشش کرتے ہیں۔ امام سید ساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ہبہ سے جو لوگ کرتے ہیں اس سے مجھے بے نیاز قرار دے، رغبت ہی ختم کر دے، وقفنا وحشت القاطعین بصلتک حتی لا نرغب الی احد مع بذلک، حتیٰ کہ ہم تیری اس اغنا کے بعد ہم رغبت ہی نہ رکھتے ہوں کسی کی طرف۔ ایک اور حالت جو تکلیف دہ ہے اور کوئی بھی اس حالت کو برداشت نہیں کرتا، آپ اپنے دور میں باقاعدہ امام سید ساجدین علیہ السلام کی اس بات کو تصدیق کریں کہ امام جو فرما رہے ہیں وہ عملی طور پر تجربے میں دیکھیں کہ آیا ایسے ہے یا نہیں ہے، کہ جب کسی شخص سے دوسرے قطع تعلق کر لیتے ہیں، قاطعین تعلقات ختم کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ تنہا رہ جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، اس تنہائی میں وہ گھبرا جاتا ہے، وحشت اس کو ہوتی ہے، وحشت وہ گھبراہٹ جو تنہائی کے اندر انسان کو نصیب ہوتی ہے، غربت اور وحشت یا وحشت غربت، تنہائی کے اندر طاری ہونے والی کیفیت۔ یہ وحشت جو قاطعین کے قطع کرنے سے، قاطعین یعنی جو انسان سے تعلق قطع کر لیتے ہیں، وسائل قطع کر لیتے ہیں، نصرت قطع کر لیتے ہیں، حمایت قطع کر لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، نہیں کرتے، یہ سب سے بڑا دشوار کام ہے۔ اسے کوئی انسان، بڑے بڑے پہلوان بھی اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ وحشت قطع صلہ قاطعین، وہ تعلق جو قاطعین قطع تعلق کرنے کے بعد انسان کو فیس کرنا ہوتی ہے، دیکھنا ہوتی ہے۔ اور امام سید ساجدین علیہ السلام کا یہ زمانہ تھا، قاطعین تھے، امام قاطعین کے عصر میں امامت کر رہے تھے۔ یہ جملے میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ صحیفہ دعا، اردو معنی میں جس کو دعا کہتے ہیں، مانگنا، یہ وہ کتاب نہیں ہے صحیفہ سجادیہ، منشور ہے بندگی کا، کہ عبد خدا کیسے توحیدی زندگی، عبدیت کی زندگی، بندگی کی حالت میں کیسے زندگی گزارے۔ یہ نصاب ہے بندگی کا، جسے عبدیت کی زندگی گزارنی ہے، جسے بھی گزارنی ہے اس کا یہ نصاب ہے۔ لیکن جسے عبدیت سے باہر زندگی گزارنی ہے، فسق و فجور کے اندر زندگی گزارنی ہے،
گمراہی اور ضلالت کے اندر زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے الگ منشور ہے، اور ہیں جو ابھی لوگوں کے پاس ہیں وہ وہی منشور ہیں، اور جہاں زندگی گزار رہے ہیں صحیفہ کے میدان زندگی میں زندگی نہیں گزار رہے۔ چونکہ اگر ہم دیکھیں عام لوگوں کی زندگیوں کو، ان پر خوف بھی طاری ہے، ان کے اندر رغبتیں بھی موجود ہیں، اور یہ سب اس وجہ سے ہے، یعنی لوگوں کی پرواہ، خشیت الناس شدید طور پر رچ بس گیا ہے لوگوں کے اندر۔ خشیت الناس، لوگوں کی پرواہ، لوگوں کی خاطر زندگی بسر کرنا، لوگوں کے خوف کے تحت زندگی بسر کرنا، لوگوں کی شاباش اور شہرت اور پسند کی زندگی بسر کرنا، لوگوں کی حمایت والی زندگی بسر کرنا، یہ عام لوگوں کا منشور ہے۔ یہ میڈیا بھی اسی کو ترویج کر رہا ہے، حکومت بھی اسی کو ترویج کر رہی ہے، اور ہمارے آباء و اجداد کا جو طور طریقہ ہے وہ بھی یہی ہے۔ امام ساجدین علیہ السلام بندگی کی زندگی کا منشور بتا رہے ہیں کہ اگر انسان اللہ کے ساتھ رابطہ رکھ کر زندگی گزارے، وہ یہ ہے کہ جسے وحشت قاطعین اور ان کا تعلق کاٹ لینا انسان کو وحشت میں نہ ڈالے، گھبراہٹ میں نہ ڈالے، تنگی میں نہ ڈالے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ کسی انسان سے سارے تعلق کاٹ لیں، وہ پھر بھی بہت مطمئن ہو؟ یہ ایک صورت میں ہے کہ جب اپنے رب کے ساتھ انسان کا رابطہ ہو جائے، پھر قاطعین کے قط سے کوئی وحشت انسان پر طاری نہیں ہوتی۔ حتی لا نرغب الی احد مع بذلک ولا نستوحش من احد من فضلک۔ پھر انسان کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی رابطہ رکھے، رابطہ نہ رکھے، تعلق رکھے، تعلق نہ رکھے، کوئی آئے نہ آئے، ہر دو صورتوں میں۔ کیوں کہ جس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے اس کے ساتھ بہت گہرا، عمیق و وسیع تعلق قائم ہے اس کا۔ اللہم فصل علی محمد وآلہ وقد لنا ولا تقد علینا۔ اور اے پروردگار، قد لنا ولا تقد علینا، آپ دعائے کمیل میں بھی پڑھتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ محمد قادنا فقد ہو، جو ہمارے خلاف کوئی سازش کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، سوء نیت رکھتا ہے، تو بھی اس کے خلاف ویسا ہی کر۔ امام فرماتے ہیں کہ تدبیر کر ہمارے لیے لیکن ہمارے حق میں ہو۔ ولا تقد علینا وامکر لنا ولا تمکر بنا وعدل لنا ولا تدل منا۔ اے پروردگار، ہمارے لیے تیرا جو مکر ہے وہ ہمارے حق میں ہو، تیری تدبیر۔ مکر بھی غیر محسوس تدبیر کو کہتے ہیں، کد بھی غیر محسوس تدبیر کو کہتے ہیں۔ یہ تدبیر ہمارے حق میں ہو، ہمارے خلاف نہ ہو، اور ہمیں دشمنوں کے مکر کا ذریعہ نہ بنا، ہمیں دشمنوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دے۔ وَعَدِلْ لَنَا وَلَا تُدِلْ مِنَّا۔ اب انسان کے ساتھ جب اللہ کا رابطہ قائم ہو جائے، جو تقوی کی اساس ہے، بنیاد ہے، پھر دشمن و دوست انسان کے لیے یکساں ہو جاتے ہیں۔ بہت زیبا دعا ہے، یہ پوری پڑھنی چاہیے لیکن وقت نہیں ہے، میں چند جملے پڑھ کر تیمناً، خطبے کا وقت محدود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وقنا منک واحفظنا بک واہدنا الیک ولا تبعدنا عنک ان من تقہ یسلم ومن تہدہ یعلم ومن تقربہ الیک یغنم۔ اے پروردگار، ہمیں محفوظ فرما، تقوی ہمیں محفوظ فرما، واحفظنا بک، اور اپنے ذریعے، اپنی ذات کے ذریعے ہمارا تحفظ فرما، واہدنا الیک ولا تبعد عنک، ہمیں اپنی طرف رہنمائی کر اور اپنے آپ سے دور نہ کر ہمیں۔ ان من تقہ یسلم،
جسے تو تحفظ دے گا تقوی وہ سالم رہے گا، محفوظ رہے گا، ومن تحتہ یعلم اور جسے تو رہنمائی اپنی جانب کرے گا وہ آگاہ ہوگا، ومن تقربہ الیک یغنم اور جسے تو اپنی قربت عطا کرے گا وہ غنیمت لے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وقفنا حد نوائب الزمان، اے پروردگار وقفنا تو کفایت کر، تیری پناہ میں ہم آ جائیں، تیری پناہ میں آنے کے بعد تو کافی ہو ہمارے لیے، حد نوائب الزمان زمانے کی سختیوں اور دشواریوں میں، وشر مصائد الشیطان اور شیطان کے ہیلوں سے تو کافی ہو ہمارے لیے، ومرارت سولت السلطان اور ظالم ستمگر حکومت و سلاطین کے ظلم سے بھی تو کافی ہو ہمارے لیے، اس طرح سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہم انما یکتفی المکتفون بفضل قوتک فصلی علی محمد وآلہ وقفنا، یہ وہ دستور ہے عملی منشور ہے مومن کو زندگی گزارنے کے لیے ظالم جابر حکمرانوں کے دور میں مومنانہ زندگی بسر کرنے کے لیے، امامت و ولایت کے نظام کے ساتھ، جس طرح اس دعا کے آغاز میں ہے کہ یہ دعا ہے وَكَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام لِنَفْسِهِ وَلِأَهْلِ وِلَایَتِهِ، اپنے لیے دعا ہے اور اپنے پیروان کے لیے، ولایت والوں جو ولایت امام کے معتقد ہیں یہ ان کے لیے دعا ہے، ان کا منشور ہے وہ کس طرح زندگی گزاریں، کس طرح محفوظ زندگی گزاریں، وہ کون سا تقوی ہے جو امام سید ساجدین علیہ السلام نے خود اپنایا اور دشوار ترین زمانے میں زندگی گزاری، اور امام نے یہی منشور جس پر خود زندگی گزاری ہے یہی اپنے پیروکاروں کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اصول ہیں زندگی کے، یہ تم اپنا لو، تم بھی دشوار ترین زمانوں میں یہ ساری چیزیں برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس صحیفہ مبارکہ کے معرفت سے اور بیان سے اور تعلیم سے آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق خداوند تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وسبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ،
اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی، بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی تدبیر ہے حفاظتی، تقوی کے سائے میں انسان دنیاوی دشمنوں کے مقابلے میں محفوظ ہے، اخروی عذاب کے مقابلے میں محفوظ ہے۔ تقوی کے زیر سایہ انسان ہر شر و بلا و آفت سے محفوظ ہے، اور تقوی کے سائے میں اور تقوی کے دائرے کے اندر انسان کی زندگی اور دین بھی محفوظ ہے، اور تقوی سے باہر انسان دین سے بھی باہر ہو جاتا ہے۔ امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام اس مبارزاتی تقوی کا مجسم نمونہ و اسوہ و پیکر ہیں۔ اگر ہم نے قرآنی تقوی عملی میدان میں زمین پر دیکھنا ہو، اس کا اعلیٰ نمونہ اور سب سے برتر نمونہ امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ یہ دروازہ بند کر دو جو پیچھے لگا ہوا ہے، دروازہ بند کر دو۔ سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام عملی اور مبارزاتی تقوی کا نمونہ ہے۔ امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح اپنی دعاؤں میں پروردگار کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ خدایا یہ غربت و خذلان یہ مجھے وحشت زدہ نہ کرے، یہ تنہائی مجھے وحشت زدہ نہ کرے۔ یہ امام کی عملی زندگی کی تصویر ہے، تنہائی اور قطع تعلق سب کا، دشمنوں کا حصار اور دوستوں کی دوری، یہ عملی زندگی تھی امام علیہ السلام کی۔ اور اس زندگی کے اندر امام نے اپنا عہد بسر کیا، امامت کی، جس کے متعلق معرفت مسلمانوں کے اندر بہت قلیل ہے، حتیٰ جو اپنے آپ کو امامت کا پیروکار سمجھتے ہیں شیعہ، امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں 4 سطروں کی معرفت بھی ان کو نہیں ہے، نہ خطیبوں کو، نہ ذاکروں کو، نہ عالموں کو۔ اور امام سید ساجدین علیہ السلام کی زندگی گویا انہیں یوں لگتا ہے کہ 10 محرم کو امام ساجدین علیہ السلام کی زندگی شروع ہوتی ہے اور سفر شام کے بعد مدینہ میں آ کے ختم ہو جاتی ہے، چونکہ اسی چند مصائب کے جملے بعض مستند ہیں، تاریخی ہیں، بعض نہیں ہیں، تاریخ میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے جو امام سید ساجدین علیہ السلام کے مصائب کے طور پر پڑھے جاتے ہیں، بنائے گئے ہیں دردناک داستانیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رلایا جا سکے۔ اس سے زیادہ کسی کے پاس کوئی مواد نہیں ہے۔ اور امام سید ساجدین علیہ السلام کربلا سے پہلے کیا تھے، کہاں تھے؟ حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام، قتیل کربلا، شہید کربلا، ان کا ذکر زیادہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے۔
لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کا ذکر نہیں۔ تجزیہ امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا تحلیلی تاریخ نہیں، علماء نے بھی نہیں۔ اب جب یہ دن آتا ہے امام سید ساجدین علیہ السلام کی شہادت، تو کربلا کے چند واقعات کے علاوہ کوئی تذکرہ امام کا نہیں ہوتا۔ امام کی ولادت 38 ہجری میں ہوئی ہے اور 92 یا 94 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی ہے۔ 38 ہجری سے 94 ہجری تک یہ پوری عمر ہے امام علیہ السلام کی، عمر مبارک۔ اب آپ اس پہ غور فرمائیں کہ اتنی زندگی، اس میں سے کتنا مواد آج تشیع کے پاس ہے۔ یہ لگ بھگ 60 سال کے قریب زندگی جو ہے، 57-56 سال زندگی، اس میں سے کتنا مواد ہے تشیع کے پاس، کتنا ذکر ہوتا ہے امام سید ساجدین علیہ السلام کی اس زندگی میں، خصوصاً امامت کا عہد امام کا جو 60 ہجری 61 ہجری محرم کو شروع ہوتا ہے، 10 محرم کو عہد امامت امام کا آغاز ہوتا ہے اور 94 یا 95 ہجری تک جاری رہتا ہے۔ یہ 34-35 سالہ یہ عرصہ، اتنی مفصل عہد امامت میں سے کتنا مواد شیعہ کے پاس ہے تاکہ شیعہ دوسرے مسلمانوں کو تعلیم دے سکے۔ کبھی غور نہیں کیا ہم نے اس موضوع کے اوپر، ضرورت بھی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ امام سجاد علیہ السلام کی صرف مصائب ہمیں سنائیں، ہم ان کے مصائب سن کے روئیں، ہمارا کام رونا ہے۔ باقی 34 سالہ عہد امامت، ظاہر ہے وہ تو رونے کے واقعے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ عہد امامت شروع ہوتا ہے کربلا سے، بعد از کربلا۔ ہمیں صرف امام سجاد علیہ السلام کے سفر شام کے مصائب سے دلچسپی ہے، اس حد تک ہم جانتے ہیں، اور وہ بھی مستند کم ہیں، مقاتل میں جو لکھے گئے ہیں وہ کم ہیں، خود ساختہ زیادہ ہیں۔ باقی جو 34 سالہ امامت ہے، 35 سالہ، جو سب سے اہم زمانہ ہے امام کا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا امام زین العابدین علیہ السلام کو کربلا میں، اور امام حسین علیہ السلام نے تدبیر کر کے امام کو محفوظ رکھا تاکہ بعد میں سلسلہ امامت قائم رہے، سریت امام حسین و رسول اللہ جاری رہے۔ ایک تدبیر کے ساتھ یہ ہوا۔ اب یہ بعد کا جو 34 سالہ 35 سالہ دور ہے، شیعہ کچھ بھی نہیں جانتا اس بارے میں، اور یہ سب سے دشوار عہد امامت، سب سے دشوار عہد امامت ہے۔ اتنا سختی کا زمانہ ائمہ اطہار میں سے کسی پر نہیں گزرا، حتیٰ امام حسین علیہ السلام پر بھی۔ امام علی علیہ السلام کا زمانہ دشواری کا زمانہ تھا، امام حسن علیہ السلام کا زمانہ دشواری کا زمانہ تھا، امام حسین علیہ السلام کا زمانہ دشواری کا زمانہ تھا۔ پھر اس کے بعد امام باقر و امام صادق علیہ السلام کا زمانہ تھوڑا سا نرمی کا زمانہ کہہ سکتے ہیں، اور امام کاظم علیہ السلام سے پھر سختی کا زمانہ دوبارہ شروع ہوتا ہے، اور امام عصر کی امامت جب شروع ہوتی ہے تو وہ سختی اتنی شدید ہو جاتی ہے، دشواری کے حکم الہی سے وہ پردہ غیبت میں چلے جاتے ہیں۔ اس تمام عہد میں امام زین العابدین علیہ السلام کا عہد جیسا کوئی عہد نہیں ہے۔ جس طرح ائمہ اطہار معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا شہادت امام حسین علیہ السلام کے متعلق کہ جیسی شہادت امام حسین کی ہے ایسی کسی
اور امام کی نہیں ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ اسی طرح عہد امامت کے عنوان سے جو عہد امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کا ہے، یہ کسی اور امام کا عہد نہیں گزرا۔ خوب آپ توجہ فرمائیں، اس عہد میں امام کی امامت کے 34 سالہ عہد میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں اور تاریخ پہ چھائے ہوئے ہیں، اور ان واقعات کے پردے کے پیچھے امام بالکل فراموش شدہ ہیں، اپنے زمانے میں بھی اور آج بھی۔ امام علیہ السلام نے ان دعاؤں کے ذریعے جو کچھ بیان فرمایا ہے، اسی سے اس زمانے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی دعائے پنجم کا ایک اقتباس یہ ہے، اللہم انکا من والیت لم یضرہ خذلان الخاذلین یا خذلان الخاذلین، ومن اعطیت لم ینقصہ منع المانعین، ومن ہدیت لم یغوہ اضلال المضلین، فصل علی محمد وآل محمد، وامنعنا بعزک من عبادک، وَأَغْنِنَا مِنْ غَيْرِكَ بِإِرْفَادِكَ وَاسْلُكْ بِنَا سَبِيلَ الْحَقِّ بِإِرْشَادِكَ۔ ان جملات کے اندر امام علیہ السلام نے اپنا پورا عہد امامت سمو دیا ہے۔ تمام عہد جتنا گزرا ہے امامت کا، وہ ان دعا کے اس حصے میں امام علیہ السلام نے ذکر فرما دیا ہے۔ اللہم انکا من والیت لم یضررہ خذلان الخاذلین، اے میرے مولا، میرے پروردگار، میرے رب، جسے تو نے اپنی پناہ میں لے لیا، جسے تو نے اپنی ولایت میں لے لیا، جو تیری ولایت میں آ گیا، اسے خاذلین کے خذلان کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ امام علیہ السلام نے اپنے عہد کو عہد خذلان متعارف کروایا ہے، یا پہلے جملے جو گزرے ہیں عہد وحشت قاطعین، اس حصے میں امام علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ وقفنا وحشت القاطعین، وحشت کا زمانہ، خذلان کا زمانہ اور تباعد کا زمانہ۔ تباعد نوائب الزمان، شدت حدت نوائب زمان، وشر مصائد الشیطان، شیطانی ہتھکنڈوں کا زمانہ، ومرارت صولت السلطان، جابر ترین ظالم ترین حکمرانوں کے ظلم و ستم کا زمانہ۔ اب یہ ان 4-5 سطروں کے اندر امام علیہ السلام نے اپنا عہد ذکر فرمایا ہے، اور اس عہد میں اپنی روش بتائی ہے، اپنی اسٹریٹجی بتائی ہے، اپنی حکمت عملی بتائی ہے، اور اپنی امامت کا اسلوب بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ عہد امام نے بسر کیا۔ امام نے جو کچھ دیکھا اپنے والد شہید کے ساتھ، چونکہ آپ سفر کربلا میں بھی آپ ذاکروں خطیبوں سے سنتے ہیں، امام جب مدینے سے روانہ ہوئے تو ذکر آتا ہے حضرت علی اکبر کا، حضرت عباس کا، حضرت مسلم ابن عقیل کا، حضرت سید ساجدین کا کہیں ذکر نہیں آتا۔ روایات میں ہے کہ آپ کی عمر یا 25 سال تھی یا 28 سال تھی۔ وہ 25-28 سال کا جوان کیوں ذکر نہیں ہے کسی تذکرے میں کہ امام مکہ میں امام 4 سال رہے، امام زین العابدین علیہ السلام ساتھ رہے، مدینہ سے نکلے امام زین العابدین ساتھ تھے، 28 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں۔
تاریخی لحاظ سے حضرت علی اکبر امام علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند ہیں، ان کے بعد علی اوسط ہیں، یہی امام زین العابدین، اور پھر علی اصغر ہیں۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین سب سے بڑے فرزند ہیں، اور ان کے بعد حضرت علی اکبر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کا نام علی ہے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ ایک عبداللہ بھی ہیں، عبداللہ رضی، جن کا ذکر ان کا بھی کمتر ہوتا ہے، کہ جو شیرخوار تھے، حضرت علی اصغر سے چھوٹے بیٹے ایک امام کے، ظاہراً وہ اسی سفر میں متولد ہوئے تھے یا کربلا میں ہی متولد ہوئے، ان کا بھی ذکر آتا ہے امام علیہ السلام کی اولاد میں، عبداللہ رضی جن کو کہا جاتا ہے۔ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ وہ حضرت علی اصغر ہی ہیں، انہی کا نام ہے، بہرکیف یہ ذکر ملتا ہے عبداللہ رضی کا۔ امام زین العابدین علیہ السلام امام کے ساتھ ہیں، مکہ میں 4 مہینے امام نے قیام کیا، امام زین العابدین علیہ السلام سب کچھ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ 4 مہینے کی تبلیغ اور دعوت کے بعد امام تنہا انہی افراد کے ساتھ جن کے ساتھ مدینے سے آئے تھے، انہی کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو گئے، مکہ سے کوئی شامل نہیں ہوا۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینہ میں کتنی کثرت سے بنو ہاشم ہیں، یہ بنو ہاشم کی مردم شماری آپ کے پاس نہیں ہے، کسی نے بتائی بھی نہیں آپ کو۔ اشارہ کیا تھا ہم نے سابقہ 1-2 سال کی مجلس میں کہ مدینہ میں کتنے قبیلے بنو ہاشم کے تھے، اور ان میں سے کتنے افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے اور کتنے نہیں آئے، یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا۔ اور پھر مکہ سے تنہائی کے ساتھ سفر یہ دیکھا، راستے میں جو منزلیں طے ہوئیں امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا، پھر کربلا میں پہنچنا۔ ہمارے ذہنوں میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ امام علیہ السلام بیمار، ناتوان، ضعیف، اور باقی ساری عمر گریہ کرنے والے، رونے والے، کربلا میں بیمار، کربلا کے بعد رونا۔ یہ وہ تصویر ہے جو شیعوں کے ذہن میں موجود ہے، جو شیعوں کے ذہن میں ہے، یہی شیعوں نے لوگوں کو بھی بتانی ہے۔ اس سے مرثیہ نوحہ تو بن جاتا ہے، لیکن اس سے امامت کے نظام کا اور امامت کے 34 سالہ عہد کا تصور سامنے نہیں آتا کہ امام علیہ السلام نے 35 سال امامت کس طرح سے کی، کیا کیا۔ امام خود اس دور کا نقشہ پہلے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تھا کیسا زمانہ جس میں امام زین العابدین علیہ السلام عہدہ امامت پہ فائز ہوئے۔ ایک امام فرما رہے ہیں کہ یہ خذلان کا زمانہ ہے۔ خذل عربی لفظ ہے، نصر کے مقابلے میں ہے، نصر اور خذل۔ نصر عربی لغت کے اعتبار سے اس جمعیت کو کہتے ہیں جو مصیبت میں پھنسے ہوئے، مشکل میں گرفتار لوگوں کو آ کر مشکل سے باہر نکال دیں۔ عربی میں نصر اس سیلابی ریلے کو کہتے ہیں جو اونچائیوں سے، پہاڑیوں سے تند و تیز طغیانی کے ساتھ آ کے بہہ کے، اور میدانی علاقے میں کھڑا ہوا پانی، جوہڑ میں کھڑا ہوا پانی، اس کھڑے ہوئے پانی کو دھکیل کے اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے۔ یہی نصر کا معنی قرآن نے استعمال کیا ہے، یعنی جہاں پر بھی کوئی دین کا کام رکا ہوا ہے، راہ خدا میں کوئی مشکل ہے، مومنین کو مشکل ہے یا ضرورت ہے، تو وہاں پر وہ آمادہ طبقہ، حامی طبقہ، مستعد طبقہ جو توانا ہے، طاقتور ہے، وہ آئے میدان میں اور آ کر اس میدانی مشکل کو حل کر دے اور اس پریشانی سے باہر نکال دے۔ ان کو ناصرین کہتے ہیں۔ خذل کا مطلب ہوتا ہے تنہا چھوڑ دینا، اس کو جس کی مدد کرنی چاہیے، جس کی نصرت کرنی چاہیے، اسی کو تنہا چھوڑ دینے کو خذل کہتے ہیں۔ ویسے تو انسان نے بہت کچھ چھوڑا ہوتا ہے، ابھی آپ باہر روڈ پہ جاتے ہیں
آپ کو آتے جاتے ہوئے ہزاروں لوگ نظر آتے ہیں، ان میں سے بہت سارے ضرورت مند ہوتے ہیں اور ان میں سے ہم کسی کی بھی ضرورت نہیں پوری کرتے، گزر جاتے ہیں چپ کر کے. لیکن کبھی کبھار آپ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوسیوں سے بھی گزر جاتے ہیں. یہ جو روڈ پہ کھڑے ہوئے لوگوں سے گزر جاتے ہیں یہ خزل نہیں ہے، لیکن جب اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، اپنے دوستوں کی مشکلات میں ان کو تنہا چھوڑ کے گزر جاتے ہیں، یہ خزل ہے. خزل تنہا چھوڑ دینا، اس کو جس کی مدد کرنا چاہیے، جس کی حمایت کرنا چاہیے، اس کو تنہا چھوڑ دینا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ خزل تھا، اور یہ زمانہ سہولت سلطان کا زمانہ تھا، مرارت سہولت سلطان کا زمانہ تھا، اور یہ شیطانی ہتھ کنڈوں کا زمانہ تھا، اور یہ نوائب الزمان، حدت نوائب زمان، زمانے کی انتہا درجے کی سختیاں تھیں اس وقت. اور یہ زمانہ تباعد کا تھا، دوری کا، لوگوں کی دوری کا زمانہ تھا. اور یہ زمانہ جو وحشت قاطعین، قطع تعلق کرنے کے نتیجے میں جو تنہائی طاری ہوتی ہے، یہ اس تنہائی کا زمانہ تھا. خوب یہ مختصر جو امام علیہ السلام نے یہاں پر اللہ تعالیٰ سے طلب کیا ہے کہ یہ زمانہ ہے، یہ کیفیت ہے، اور اس میں تو پناہ گاہ ہے اور تیرا بھروسہ ہے، تیری ڈھارس ہے، تیرا سہارا ہے، اور تیرے ساتھ تعلق ہوتے ہوئے یہ جو نہیں ہے ان سے مجھے بے نیاز کر. امام علیہ السلام اللہ سے غنا، استغنا و بے نیازی مانگ رہے ہیں کہ یہی لوگ جو جن کا پہلے جنہوں نے ایک اقدام کیا، جنہوں نے خط لکھے، نصرت کا وعدہ دیا اور پھر خذلان کیا، تنہا چھوڑ کر چلے گئے، ان سے بے نیاز کر دے. اور جس طرح امام نے فرمایا کہ قد لنا ولا تقد علینا، اے پروردگار ہمارے حق میں، ہمارے فائدے میں تدبیر کر، ہمارے نقصان میں تدبیر نہ کر. اور اللہ تعالیٰ نے وہ تدبیر کی، امام کے حق میں تدبیر کی کہ یہ طبقہ جو ایک دفعہ اپنی آزمائش دے چکا ہے. اب توجہ آپ امام کے اس مشاہدے پر رکھیں کہ امام نے اس پورے ماجرا میں دیکھا کیا، اور جب عہدہ امامت لیا تو کس حالت میں تھے، کیا کیفیت تھی. کہ امام علیہ السلام، امام اپنے وقت کے امام کے ساتھ پیروکار کے طور پر جا رہے ہیں، سپاہی کے طور پر کوفہ کے راستے تک جاتے ہیں، کوفہ جانے کے لیے، اور وہاں سے کوفہ کے لوگوں کی بے وفائی کا علم ہوتا ہے. امام علیہ السلام راستہ بدل کے کربلا کی طرف جاتے ہیں. پھر کربلا میں پہنچنے تک امام نے متعدد لوگوں سے رابطے کیے، قاصد بھیجے. کئی جگہوں سے قاصد بھی واپس نہیں آئے، جن کے پاس قاصد بھیجے تھے انہوں نے قاصدوں کو شہید کر دیا، قتل کر دیا. اور یہ سب امام سجاد علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. پھر روز عاشور وہ سارا مجمع جنہوں نے خط لکھ کے کہا تھا کہ آپ آئیں، ہم آپ کے فرمان پہ اٹھنے کے لیے تیار ہیں، وہ سارا مجمع تلواریں لے کر قتل کرنے آیا ہوا. اور امام حسین علیہ السلام ان کو ان کے خط دکھا رہے ہیں کہ یہ نام لے لے کر کے فلاں فلاں تمہارے تو خط لکھنے والوں میں نام ہیں. یہ امام سجاد علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب یہ لشکر جتنا بھی کربلا میں تھا یہ سب کوفے کا لشکر تھا، کوفی لشکر تھا، شام سے نہیں آیا تھا، حجاز سے نہیں آیا تھا، بصرہ سے نہیں آیا تھا، یہ فقط کوفہ سے آیا. 18,000 کا لشکر کوفہ سے آیا. اور یہ 18,000 لشکر، اس میں اکثر وہ تھے جو امام کو خط لکھنے والے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو نہیں تھے خط لکھنے والے، لیکن یہ بھی تھے جو خط لکھنے والے تھے، چونکہ امام نے خود ان کو خطاب کر کے بتایا کہ آپ نے خط لکھے تھے. امام ساجدین علیہ السلام ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کیا توحش کیا کربلا میں، وہ امام سید ساجدین علیہ السلام نے دیکھا سارا منظر. اور پھر انہوں نے جو ظلم کی انتہا کی، امام نے دیکھا وہ منظر. امام کو اسیر کر کے جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو تمام یزیدی لشکر کے
مردار سارے انہوں نے دفن کر دیے تھے، لیکن اہل بیت کا کوئی جنازہ دفن نہیں ہوا تھا، وہ ابھی اسی طرح صحرا میں بے گور و کفن تھے، اور امام نے یہ منظر دیکھا۔ یہ کوفی موجود ہیں وہاں، ان کے ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن کے بغیر اور امام سجاد دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اب راستے میں جو سلوک ہوتا ہے امام سید ساجدین کے ساتھ، وہ امام دیکھ رہے ہیں۔ کوفہ پہنچ کر جو کچھ منظر پیش آتا ہے، یہ کوفہ جو بہت بڑا گڑھ ہے امامت کے حامیوں کا، امامت کے پیروکاروں کا، وہاں پہنچ جاتے ہیں اسیر۔ امام آئے بھی وہیں کے لیے تھے، لیکن وہاں اس وقت نہیں پہنچے، اب کاروان اہل بیت کاروان کوفہ پہنچ جاتا ہے، اور اس منظر کو سجاد علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت منظر ہے جو امام سجاد دیکھ۔ یہ کوفی جنہوں نے امام کو بلایا، امام انہی کوفیوں نے قتل کیا، اور اب امام سجاد اپنی خواتین کے ساتھ ضروریت رسول کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور یہ سارے موجود ہیں کوفہ میں، اور پھر کوفہ سے گزر جاتے ہیں شام، اور پھر شام کے بعد واپس مدینہ آ جاتے ہیں۔ یہ منظر امام علیہ السلام نے سارا آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، اور پھر مدینہ میں آ جاتے ہیں امام علیہ السلام۔ اب امام نے اپنی امامت کا عہد نبھانا ہے۔ حجاز میں دیکھا امام نے آنکھوں سے کہ امام حسین علیہ السلام نے کتنی دعوت دی، ہاشمی وغیرہ ہاشمی کو کوئی حجازی امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر کوئی کوفی شامل نہیں ہوا، کوئی بصری شامل نہیں ہوا۔ یہ قافلہ جیسا آیا تھا اسی طرح شہید ہو کر اور اسیر ہو کر اب امام سید ساجدین علیہ السلام واپس مدینہ تشریف لے آتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد اب امام کے عہد میں 7 بنو امیہ کے حکمران گزرتے ہیں، ایک سے ایک بڑا شیطان اور فاسد اور ظالم و ستمگر۔ یہ امام علیہ السلام کا عہد امامت ہے جس میں حکومت اس نوعیت کی ہے۔ اور امام علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ اے خدایا قطع قاطعین، جنہوں نے صلہ چھوڑ دیا ہے، رابطہ کاٹ دیا ہے، ان کے قطع تعلق سے جو وحشت ہے وہ وحشت مجھے پریشان نہ کرے، چونکہ تیرے ساتھ رابطہ اس تنہائی، اس غربت، اس پر ڈھارس ہے اور ذریعہ ہے۔ یہ بجلی آ جا رہی ہے اور سارے دیکھ رہے ہیں، ان کو جنریٹر پہ کہو بجلی رکھیں، اس کو سب جل جائے گا یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ عزیزان، امام سید ساجدین علیہ السلام نے یہ سارا منظر دیکھا۔ اب حکومت قاتلوں اور ظالموں اور ستمگروں کی ہے، بنو امیہ کی ہے۔ حجاز و شام مخالفوں کے علاقے ہیں، کوفہ و بصرہ حامیوں کے پیروکاروں کے علاقے ہیں، لیکن رویے سب کے ایک جیسے ہیں، مشابہ ہیں۔ حجاز میں تحریک چلتی ہے عبداللہ ابن زبیر کی، امام سید ساجدین مدینہ میں موجود ہیں، مدینہ سے قیام ہوتا ہے، مدینہ پہ حملہ ہوتا ہے، مدینہ میں یہ تحریک کچلی جاتی ہے، اور امام سجاد علیہ السلام مدینہ میں ہی ہیں۔ پھر اس کے بعد کوفہ میں توابین اٹھتے ہیں، امام سید ساجدین مدینہ میں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد مختار اٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، امام سید ساجدین علیہ السلام مدینہ میں موجود ہیں۔ یہ تمام زمانہ گزرتا ہے، 35 سالہ دور حکومت، اور امام زین العابدین کے نزدیک کوئی نہیں آتا، قریب کوئی نہیں آتا، نہ مسئلہ شرعی پوچھنے آتے ہیں، نہ تعلیم لینے آتے ہیں، نہ مشاورت کرنے آتے ہیں، نہ اذن لینے آتے ہیں، نہ اجازت لینے آتے ہیں۔ کربلا کے نام پر، امام حسین کے انتقام پر تحریکیں شروع کرتے ہیں۔ امام سید ساجدین سے
ایک گواہی تاریخ کے اندر موجود نہیں ہے کہ توابین میں سے کوئی آیا ہو، ان کوفیوں میں سے کوئی آیا ہو، مختار کا کوئی آنے جانے والا آیا ہو۔ انہوں نے ہر ایک کی بیعت کی، عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کی، امیر المومنین مانا، محمد ابن حنفیہ کی بیعت کی، امیر المومنین اور امام مانا، اور مذہب بنا لیا۔ ایک مذہب یہ بنایا کہ امام، نعوذ باللہ، امام زین العابدین امام ہی نہیں ہے۔ ظاہر یہ انہی لوگوں کے ہاں یہ تصور آیا جو امامت کے قائل تھے، جو منکر امامت تھے وہ تو کہتے تھے امیر المومنین بھی نعوذ باللہ امام نہیں ہے۔ وہ تو امیر المومنین کی بھی امامت کے قائل نہیں تھے، وہ امام حسن کی امامت کے قائل نہیں تھے، وہ امام حسین کی امامت کے قائل نہیں تھے۔ لیکن اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام فقط 3 تھے، امام علی، امام حسن و امام حسین، اس کے بعد امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ فرقہ امام زین العابدین کے زمانے میں پیدا ہوا، اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ نعوذ باللہ امام ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے یہ مخالفین تو نہیں تھے، امامت کے نظریہ رکھنے والوں کا یہ تصور بنا، یہ فکر انہوں نے ترویج کرنا شروع کی۔ ایک گروہ ایسا ہوا، انہوں نے کہا نہیں، امام حسین کے بعد امام ہیں، محمد ابن حنفیہ امام ہیں، امام زین العابدین امام نہیں ہیں۔ محمد ابن حنفیہ کی امامت کا باقاعدہ پرچار کیا، بیعت کی، اور مختار نے جو قیام کیا محمد ابن حنفیہ کی اجازت سے کیا۔ محمد ابن حنفیہ، پھر محمد ابن حنفیہ کو کہا کہ ان کے بعد کون امام ہے؟ جب ان کی وفات ہوئی کہا ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے، یہ مہدی آخر الزمان ہیں، وہ جن کی غیبت کا کہا گیا تھا، یہ وہ ہیں، پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں، ظہور کریں گے۔ یہ تفکر کوفہ میں، یہ تفکر بصرہ میں، یہ تفکر تنظیمیں اور جماعتیں، انجمنیں بن کر یہ نظریے پھیلا رہے ہیں، اور امام زین العابدین سے کسی کا کوئی ارتباط نہیں، پوچھنے تک نہیں آتے۔ اس لیے کہ کربلا میں انہوں نے جو کچھ دیکھا، اب امام زین العابدین علیہ السلام سے رابطہ رکھنے میں ان کو اپنی موت نظر آتی تھی۔ حکومت بھی اس چیز پر ناظر تھی کہ کون آتا ہے اب امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، اور ایسا انہوں نے دوری اختیار کی کہ امام علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ اس عہد میں فقط تیری پناہ ہے، اور میں تیری پناہ میں مطمئن ہوں، مجھے کوئی پریشانی گھبراہٹ نہیں ہے۔ اور یہ ان لوگوں کا رویہ تھا خذلان کا امام علیہ السلام کے عہد میں۔ اس دور امامت کو امام زین العابدین علیہ السلام نے طے کیا، دشوار ترین دور امامت تھا۔ اور یہ جو امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے عہد میں تشیع کی تدوین ہوئی، نظام تشیع باقاعدہ حد بندی کی گئی، اس کی حدود باقاعدہ معین کی گئی، مشخص کی گئی، حد بندی کی گئی، سرحدیں بنائی گئیں۔ یہ دراصل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی تدبیر کا یہ نتیجہ تھا، اس لیے کہ بنو امیہ کے ظالم ستمگر یہ ٹھان کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کربلا کے بعد مکمل طور پر اہل بیت، آل رسول، خاندان رسول اللہ کا بھی خاتمہ ہے، اور تشیع کا بھی، پیروان علی کا بھی، یعنی بنو امیہ امیر المومنین اور امیر المومنین کی اولاد اور پیروکاروں کو اپنا رقیب سمجھتے تھے۔ یوں نہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ کربلا میں ہم نے اگر ان کو شہید کر دیا ہے تو ہماری کامیابی ہو گئی، یا اس پر اکتفا کر لیں۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ جب تک یہ خاندان موجود ہے بنو امیہ کا اقتدار خطرے میں ہے۔ اب انہوں نے یہ جب تدبیر اپنائی بنو امیہ نے، اس کا اثر سب سے زیادہ کوفہ پہ ہوا، اور جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے تھے ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے امام زین العابدین کے متبادل راستے سوچنا شروع کر دیے۔ مثلا محمد ابن حنفیہ غیر متنازع آدمی ہیں،
محمد ابن حنفیہ کے ساتھ تعلق میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی FIR نہیں کٹنی، کسی کا وظیفہ بند نہیں ہونا، کسی پہ کیس نہیں چلنا، چونکہ غیر متنازع شخصیت ہے۔ اسی طرح بنو ہاشم میں سے اور بہت سارے افراد تھے، باقاعدہ بنو امیہ، یہ تاریخی حقائق ہیں، یہ خطبہ ہے، وقت محدود ہے بلکہ گزر گیا ہے، انشاءاللہ کسی تفصیل میں عرض کروں گا میں کہ بنو امیہ آ کر بنو ہاشم کو یہ کہتے تھے کہ آپ فلاں مثلا امام زین العابدین یا امام باقر کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ فلاں بھی تو ہاشمی ہے، وہ بھی تو خون رسول ہے، وہ بھی تو اولاد رسول اللہ سے ہیں، اس کو کیوں نہیں اپنا امام مانتے؟ بنو ہاشم کو بنو امیہ اور بنو عباس آ کر یہ تعلیم دیتے تھے کہ آپ متنازع اہل بیت کے پیچھے کیوں چلتے ہو، آپ سیاسی اہل بیت کے ساتھ کیوں ساتھ دیتے ہو، غیر سیاسی اہل بیت کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ تقسیم کیا ہوا تھا، سیاسی اہل بیت اور غیر سیاسی اہل البیت۔ غیر سیاسی اہل البیت بنو ہاشم کے انہوں نے متعارف کروائے ہوئے تھے کہ ان کے پیچھے چلو آپ۔ اب آپ توجہ کریں گے، یہ تاریخ کے بڑے بڑے قہرمان، یہ حضرت مسلم کوفہ میں جاتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے، امام حسین کربلا میں جاتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے۔ اب جب زین العابدین علیہ السلام اسیر ہو کے کوفہ سے گزر رہے ہیں، یہ اس وقت کہاں ہیں؟ یہ سلیمان ابن سرد کہاں ہے؟ یہ مختار ثقفی کہاں ہے جب امام زین العابدین کوفہ سے اسیر ہو کے اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں؟ یہ کہاں ہیں؟ اس لیے کہ کربلا میں انہوں نے یہ کر لیا تھا کہ امام حسین اور اولاد امام حسین یہ متنازع ائمہ ہیں، اور متنازع ائمہ کے ساتھ سیاسی ائمہ ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے، حکومت کو پسند نہیں ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں، ان کی پارٹی میں جائیں جو حکومت کو پسند ہے، جنہیں حکومت چاہتی ہے، بنو امیہ کی حکومت نے جن کو NOC دیا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ امام زین العابدین سے دور رہتے ہیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اپنی عرض کے، اے پروردگار، یہ قطع تعلق تیرے ساتھ جب تک تعلق ہے، اس قطع تعلق کا مجھے کوئی احساس اثر نہیں ہے، میں اپنا کام اپنی ماموریت انجام دے رہا ہوں، اور جو کچھ امام نے لوگوں کو کہنا تھا وہ امام نے اللہ کی بارگاہ میں فرما دیا، اور جو سب کچھ اس منشور کے اندر صحیفہ سجادیہ کے اندر موجود ہے۔ اگر ان دعاؤں کو تجزیہ کریں، تحلیل کریں، تدریس کریں، تفسیر کریں، ان دعاؤں سے امام سجاد علیہ السلام کے اثر آپ کو بخوبی معلوم ہو جاتا ہے۔ عزیزان، امام زین العابدین علیہ السلام جب بہت سخت راہیں منزلیں گزری، امام علیہ السلام نے جب کوفہ میں وقت آیا، کوفہ سے باہر کاروان اہل بیت کو روک دیا گیا، اس جگہ ابھی وہاں نشانی بنی ہوئی ہے، جو زائرین جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو، مقام مسجد ہے ابھی راس الحسین کے نام سے، وہاں پر یہ کاروان کے رکنے کی جگہ ہے۔ جب کاروان تھوڑی دیر رکا، پھر اس کے بعد تیار کیا گیا اور حکم ہوا کاروان دوبارہ چلا جائے، تو بیبیوں کو محملوں پہ بٹھانے کے لیے کہا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی رنگت بدل گئی جب دوبارہ کاروان کے چلنے کا حکم آیا، کوفہ جانے کا جب حکم آیا، امام علیہ السلام کی رنگت بدلی۔ امام علیہ السلام آ کر کھڑے ہوئے ان زنجیروں میں، رسیوں میں، اور بیبیوں کو سہارا دے دے کے محملوں پہ بٹھانا شروع کیا۔ اور جب جناب زینب علیہ کی سواری کا وقت آیا تو بی بی نے امام کے چہرے کی رنگت دیکھ لی، اور وہ اضطراب جو کیفیت تھی چہرے کے اوپر طاری، بی بی نے بھانپ لی، اور پھر اس کے بعد پوچھ لیا بی بی نے کہ بیٹا سجاد، کیوں یہ حالت آپ کی کیوں بن گئی ہے؟ کیا دشواری پیش آ گئی ہے؟ کیا کوئی مشکل پیش آ گئی ہے؟ بی بی کا یہ سوال کرنا تھا، امام علیہ السلام کی چیخ نکلی، فریاد، اتنی دردناک فریاد، درد بھری فریاد
جناب زینب اولیاء مضطرب ہوئیں اور بیٹے کو گلے سے لگایا اور فرمانے لگی بیٹا یہ تو کربلا میں بھی آپ کی کیفیت نہیں تھی، جب آپ کو بابا کی شہادت کی خبر ملی اس طرح کی فریاد نہیں کی، جب آپ کو چچا عباس کی خبر ملی شہادت کی ایسی فریاد نہیں کی، جب بھیا علی اکبر کی شہادت کی خبر ملی یہ فریاد نہیں کی بیٹا، اس وقت اس مقام پر کیا یاد آ گیا ہے؟ امام سید ساجدین علیہ السلام نے روتے ہوئے اپنی پھوپھی کے چہرے کو دیکھا اور فرمانے لگے پھوپھی اماں یہ جو ہمیں یہاں روکا گیا ہے آرام کے لیے نہیں روکا گیا تھا، یہ اس لیے روکا گیا تھا تاکہ بازار کو تیار کیا جائے، ہمارے استقبال کے لیے بازار تیار ہو چکا ہے، نامحرم آ چکے ہیں، کوفی چھتوں پہ گلیوں میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں ہاتھوں میں پتھر لے کر اہل بیت کا استقبال کرنے کے لیے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں پھوپھی اماں یہ جو آگے جگہ آنے والی ہے اس کو کوفہ کا بازار کہتے ہیں، اور زینب اولیاء اس کوفہ کے بازار سے بخوبی آشنا ہے۔ امام فرماتے ہیں پھوپھی اماں اس کو کوفہ کا بازار کہتے ہیں، تو بی بی فرماتی ہیں بیٹا پریشانی کیا ہے، روتا کیوں ہے؟ امام سجاد نے فرمایا کہ کوفہ کے بازار میں میری بہنیں اور میری پھوپھیاں گزریں گی، سروں پہ ردا نہیں ہے، علی کی بیٹیاں فاطمہ کی بیٹیاں کوفہ کے بازار سے گزریں گی، غیرت سجاد برداشت نہیں کر سکتی۔ جناب زینب اولیاء نے فرمایا بیٹا کوفہ کا بازار آنے دے، یہ منزل میرے حوالے کر دے، میں ایسا کام کروں گی اگرچہ زہرا کی بیٹیوں کے بال کھلے ہیں سر ننگے ہیں لیکن کوئی دیکھے گا نہیں ان کو۔ پھر اس کے بعد بی بی سوار ہوئی اور بازار کوفہ آ گیا، اور جب بازار کوفہ آیا یہی کوفی جو پتھر مارنے کے لیے تیار کھڑے تھے، جو تذلیل کے لیے تحقیر اسیروں کی تحقیر کے لیے تیار کھڑے تھے، جنہیں تیار کیا گیا تھا، انہوں نے دیکھ لیا، کھلے سر بیبیوں کو پہچان لیا اور کہنے لگے ایک دوسرے کو یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ حرم رسول ہے، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد رونے لگے، بی بی نے انہیں پکار کے کہا الا یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو کیا تم میرے بھیا کو رو رہے ہو، فاطمہ کے بیٹے کو رو رہے ہو؟ تم اس وقت کیوں نہیں آئے جب وہ تمہیں بلا رہا تھا؟ تم اس وقت کہاں تھے جب تم نے بلایا تھا؟ اور آج یہاں آ کر ہمارا تماشا دیکھ رہے ہو۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بصراء سامعين مطيعين لك، ولأوليائك محبين مناصحين، ولجميع أعدائك معاندين ومبغضين، آمين۔ اللهم اشدد بهم عضدي، وأقم بهم أودي، وكثر بهم عددي، وزين بهم محضري، وأحي بهم ذكري، واكفني بهم في غيبتي،
وأعني بهم على حاجتي واجعلهم لي محبين وعلي حدبين مقبلين مستقيمين لي مطيعين غير عاصين ولا عاصين